بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے اونچی ہو جاتی تھی، تو اللہ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں مختصراً بیان کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی روایت کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت مرد کو جھانک کر دیکھ لیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مساجد حرام کر دیں اور حیض کو مسلط کر دیا۔ لیکن فقہاء نے اس قول کو رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس سے پہلے جنت میں نجاست نہیں دیکھی تھی، تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہیں اس کا جواب موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو کہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضاء کا علم نہیں لائے، پھر ان کو حیض اس حال میں آیا کہ وہ روزے میں تھیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ افطار کر لو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسری کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا ہے، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا، لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کنز الاعمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اسے کفایت اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے ابارا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور اسے میں مہینے میں 2 مرتبہ خون آلود کروں گا۔
جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اور تیری بیٹیاں روتی رہیں گی۔ حافظ ابن حجر نے یہی روایت فتح الباری میں مختصراً بیان کی ہے۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے شروع ہوئے۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن اس وقت اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو حیض کے زمانے میں تکلیف ہوتی ہے، عورت کا حسن و جمال مان پڑ جاتا ہے اور وہ نچڑ جاتی ہے۔ یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔